کس جگہ بغاوت کی جا سکتی ہے اور کس جگہ بغاوت نہیں کی جا سکتی، اس کے حدیثوں کے اندر اصول بیان کیے گئے، میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں اصول۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الترجیح کے اندر ترجیحات کا جو باب ہے، کتاب الفتن کے اندر جو حدیثیں ملتی ہیں ان میں ایک حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملے گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے انس میرے بعد تم ترجیحات کا فتنہ دیکھو گے۔ ترجیحات کا فتنہ کیا ہوتا ہے پہلے سمجھو۔ ترجیحات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ مجھ سے کسی کو آگے بڑھا رہا ہے اور مجھے پیچھے دھکیل رہا ہے، یا مجھ سے زیادہ کسی کو دے رہا ہے مجھے کم دے رہا ہے، تو اس کو ترجیحات کا فتنہ کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا صبر کرنا، اس کے مقابلے پر مت آنا، اس لیے کہ یہ ترجیحات کا فتنہ ہے۔ اور میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں، ترک اور عرب کے درمیان کا جو مسئلہ تھا، ملک شام میں جو بٹوارہ ہوا ہے، وہ اصل فتنہ صرف ترجیحات کا تھا کہ جو ترکی تھے، جو سلطنت عثمانیہ کے جو فرما روا تھے، وہ عرب کو وہ سیٹیں نہیں دے رہے تھے، تو یہ ترجیحات کا فتنہ تھا۔ اس وقت عرب کو سنبھل جانا چاہیے تھا اور آپس میں نہیں لڑنا چاہیے تھا۔ تو ترجیحات کا فتنہ ہو تو اس وقت بغاوت نہیں کی جا سکتی ہے، آپس میں مل جھل کر رہنا ضروری ہوتا ہے اور اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ جیسے گھروں کے اندر ہوتا ہے تنظیم، جو ہمارے ملکوں کے اندر بھی بڑی بڑی تنظیم ہے، اس میں یہی فتنہ ہوتا ہے ترجیحات کا، تو اس وقت بغاوت کی اجازت نہیں ہوتی، اس وقت صبر کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ ہے وہ کھلم کھلا ظلم کرے، کھلم کھلا گناہ کرے، تو اس وقت ظاہر سی بات ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت صبر کی جو ہے اجازت نہیں دی گئی ہے،